یہ کہانی جاسوس طیاروں سے متعلق تو ہے، لیکن ان طیاروں کا تعلق فضا کی بجائے سوشل میڈیا سے، جو کہ کرۂ ارض پر پائی جانے والی ہر کمپیوٹرائز مشین کی ہر اپلیکیشن پر موجود ہوتے ہیں۔ سابق دور میں جاسوس طیاروں کے خد و خال مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہ جاسوس طیارے عموماً گلی کی نکڑ، گھر کی چھت کے اوپر، دروازے کے ساتھ یا تھڑے کے گرد و نواح میں پائے جاتے تھے۔ جو ان طیاروں میں سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے، وہ زیادہ تر ڈبیوں والی دھوتی پہنے گلی میں موجود چائے یا پان کی دکان پر حقے کی چلم بھرتے اور گڑگڑاتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ طیارے بہت احتیاط سے اپنے مورچے کا انتخاب کرتے تھے، کیونکہ اچھی پوزیشن انہیں اپنی معاشرتی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام دینے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ ان طیاروں کا کام ہوتا تھا کہ گلی، بازار، محلے کے ہر گھر اور ہر گھر کے ہر فرد، یعنی بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت، سب پر نظر رکھے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک طرح کی CID ہوا کرتے تھے۔ چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے، تو نہ کوئی چائے اور پان کی دکان کے باہر چارپائی بچھا کر ادھر ادھر سے آنکھیں مٹکاتا ہے، اور نہ لوگ چھتوں پر چڑھ کر دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں۔ اصل میں سب کچھ نوکیا کے 3310 کی طرح پرانا ہو کر متروک ہو گیا ہے۔ فی زمانہ حقے کی طرح موبائل فون اور نکڑ کی جگہ کمروں کے کونوں خدروں نے سنبھال لی ہے۔ جاسوس طیارے اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، لہذا جاسوس طیاروں میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پر جاسوسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کرۂ ارض پر پائی جانے والی ہر کمپیوٹرائز مشین کی ہر اپلیکیشن پر موجود ہوتے ہیں، اور نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ ہمہ وقت دستیاب بھی ہوتے ہیں۔ پنٹریسٹ، فیس بک، انسٹاگرام، ورڈ پریس، ٹویٹر، وہ چیدہ نام ہیں جو ان کی انگلیوں کی ٹپس پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ٹیلی فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ پر جتنی بھی ایپس انسانی دماغ کو معاف کرنے کے لیے کافی ہیں، وہاں سائن اپ بھی کرتے ہیں، اور ایک نام سے نہیں بلکہ 10 IDs سے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ جاسوسی کے کاموں کے لیے 10 IDs کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہی IDs کی بنا پر یہ جاسوس آپ کا ہر جگہ تعاقب کریں گے یا فالو کریں گے۔ اب آپ کو تو معلوم ہی ہے، فالوور ہو یا سٹاکر، کرتا تو آپ کا پیچھا ہی ہے، یعنی جاسوسی۔ یہ جاسوس آپ کی ہر بات ریکارڈ کریں گے، ہر چیٹ کو اسکرین شاٹ کریں گے، تاکہ وقت آنے پر مؤثر اسکرین شاٹ ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے اور تانہ زنی کی جا سکے۔ آپ کی پوسٹ کو لائک بھلے نہ کریں، نظر بھر کر دیکھیں گے ضرور، شاید کسی محفل میں ہو ہائے بھی کر لیں، یعنی جاسوسی کی جاسوسی اور سسرال کی سسرال۔ برا نہ منائیے گا۔ اسلم رئیسانی صاحب سے معذرت کے ساتھ، سسرال تو سسرال ہوتا ہے، لڑکی کا ہو یا لڑکے کا۔ اگر یہ جاسوس طیارے بادل ناخواستہ اور آپ کی نہایت بدقسمتی سے آپ کے رشتہ دار ہوں تو پھر تو سونے پر سہاگا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری دوسری قسم کے جاسوس طیاروں کے خد و خال کا تذکرہ۔ دوسری قسم کے جاسوس طیارے تھوڑے نیکسٹ لیول کے ہوتے ہیں، جن کا تعلق آپ کے دور و نزدیک کے رشتہ داروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے محلے سے بھی، جو آپ کو روز ملتے ہیں تو بتیسی نکال کر ایسے احوال پوچھتے ہیں جیسے صبح انہوں نے آپ کو گڈ مارننگ کا میسج نہیں بھیجا تھا اور آپ نے جواب میں ناشتے کی تھالی کی تصویر روانہ نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی دوسری قسم کے جاسوس طیارے، یعنی آپ کے رشتہ دار، محلے دار اور سسرالی وغیرہ، اگر آپ کی کسی بات سے خائف ہوں تو سوشل میڈیا پر ہی بدلہ لینے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر یہ جاسوس مصری قسم کے ہوں تو بس چپکے سے گھر آ کر شکایت لگا دیتے ہیں کہ خالہ آپ کی لڑکی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اجی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ گھر کا بھیج دی لنکا ڈھائے، تو مریں کیا نہ کریں، بلاک کر ڈالیے سب کو۔ جہاں اتنے پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک پریشر یہ بھی صحیح۔ کچھ جاسوس طیارے عموماً چھپ کر وار کرتے ہیں، کبھی کبھی فیک IDs سے آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کی بجائے آپ کی پبلک پوسٹ پر جاسوسی کرنے پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ اب فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجنے کا یا فالو نہ کرنے کا ایک ہی جواز ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے فرینڈ لسٹ میں شامل ہو کر آپ ان کی جاسوسی نہ شروع کر دیں۔ چنانچہ دور سے دوربین لگا کر تکتے رہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے دل ناداں آرزو کیا ہے، جستجو کیا ہے، الغرض او بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔